سر یہ منموہن سنگھ نے پھر ایک خوفناک سا بیان دے دیا. کیوں جی؟ اب کیا کہہ دیا جی سردار جی نے؟ سردار جی نے اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دے دیا. یار یہ ویسے بندہ عجیب ہی ہے، پالم تولا پالم ماسا. کبھی کبھی تو ایسا بیان دیتا ہے پاکستان کے متعلق کہ مجھے لگتا ہے اس کی لاہور میں کھیر کی دکان ہے. وہ بشرم الشیخ میں دیکھو نا کتنی محبتیں بڑھائی تھی اس نے، کیسے کیسے بیانات دیے تھے شرم الشیخ میں. وہی یار. ہاں لیکن اب پھر سے ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بڑھنا شروع. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، کبھی کبھی ایک دم تپ جاتا ہے. یہ کوئی نشہ نشہ تو نہیں کرتا یار؟ حد ہوگی، یہ کیا نشہ نشہ؟ میرا مطلب ہے کوئی ہلکی پھلکی بوٹی شوٹی وہ عملیوں والی باتیں ہی کرتا ہے. کبھی کبھی تو شروع ہو جاتا ہے یہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم دونوں اکٹھے مل کے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. پاکستان کے دکھ ہمارے دکھ ہیں، پاکستان کے سکھ ہمارے سکھ ہیں. بھارت کمزور پاکستان افورڈ نہیں کرتا، پاکستان کی خوشحالی ہماری خوشحالی ہے. بالکل. یہ کیا پاکستان؟ اچھا پینترا بدلنی ہے. انہوں نے آج تک بمبئی کے مجرم نہیں دیے، مرید کے والوں کو انہوں نے نت نہیں ڈالی. ابھی حافظ سعید یار باہر ہی پھر رہا ہے. یہ کیا ایسے بوٹی پینے والے کرتے ہیں یار؟ یہ کیا آپ کو بات ہے بلا کرنے والی؟ نہیں یار، یہ عجیب ملک ہے انڈیا. اب دیکھو نا پاکستان کے ساتھ ساتھ اس نے چین کو بھی للکارنا شروع کر دیا. ہاں چین کو ہی نہیں للکارنا شروع کر دیا، اس نے بنگلہ دیش کی ناک میں دم کیے رکھا ہے، بھوٹان کی، نیپال کی، سری لنکا کے ساتھ ابھی کل تک ان کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. چائنا میں پچھلے دنوں ان کا ایک لیڈنگ نیوز پیپر ہے بیجنگ میں، ایک بڑی لاجواب سٹوری چھپی ہے. اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا پر آج کل سپر پاور بننے کا خبت سوار ہے. یہ خبتیوں کی طرح اس لائن کو ٹو کر رہا ہے، اور اس کی وجہ بڑی دلچسپ بتائی ہے اس نے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ملک احساس کمتری کی بدترین مثال ہے، احساس کمتری انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہے، اس لیے کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری اس کے اوپر فورن انٹروڈرز کا قبضہ رہا ہے. اب یہ اس کمپلیکس سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو ویٹو پاور دلوانا اور وہ جو سپر لیگ ہے نا اس میں شامل ہونے کے لیے اپنے ہمسایوں کو بھی روندنے کے موڈ میں ہے. اور اگر اس نے اپنا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہ کیا تو اس کو بہت نقصان ہوگا. بالکل. بڑا ایک نمبر تبصرہ کیا بھائی چائنیز اخبار نے. چائنیز آج کل بڑے تپے ہوئے ہیں، بڑے تپے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں منموہن صاحب نے وزٹ کیا ہے اروناچل پردیش کو. اچھا. اور اروناچل پردیش چائنا کے نزدیک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور چائنا اپنا کلیم کرتا ہے اس پہ. اچھا. تو اس وجہ سے ان کو ٹھیک ٹھاک گرمی ہے. انڈیا نے ایک اور حرکت کی ہے، تبت کے دلائی لاما کو دعوت دی ہے دلی وزٹ کرنے کی نومبر میں. یہ لاما کو اسامہ کا کزن ہے؟ دلائی لاما یار تبت کا روحانی پیشوا ہے. تبت اگین ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. چائنا اس کے اوپر اپنا حق جتلاتا ہے، جبکہ تبت علیحدگی چاہتا ہے، آزادی مانگتا ہے چائنا سے. اب چائنا کو انٹیگنائز کرنے کا اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ دلائی لاما کو اپنے ہاں دعوت دے دیں. مجھے مار. انڈیا نے دعوت دے دی ہے اور نومبر میں اگر وہ آتے ہیں تو اس سے تعلقات مزید خراب ہوں گے. اس کے جواب میں انڈیا نے چائنا کی کشمیر میں انوالومنٹ، پاکستانی کشمیر میں انوالومنٹ جو ہے نا اس کے اوپر بڑا فساد برپا کیا ہوا ہے کہ جی آپ بلتستان، گلگت ان علاقوں میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں. آپ یہ بنجی ڈیم جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں، کراکرم ہائی وے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ چائنا نے اب جموں اور کشمیر کے بارے میں پالیسی ہی نئی طرح سے وضع کر لی ہے. وہ انہیں انڈیا کا حصہ ہی نہیں مانتا، وہ اسے آزاد، جموں اور کشمیر کو آزاد ریاست قرار دیتا ہے. ایون اگر دلی میں چائنیز ایمبیسی ویزا ایشو کرتی ہے چائنا جانے کا تو کشمیریوں کے لیے الگ پالیسی ہوتی ہے اور انڈینز کے لیے الگ پالیسی. جس پر انڈیا کافی ناراض ہے. پچھلے دنوں کچھ صحافی تبت وزٹ کرنے گئے اور وہاں پر جو چائنیز گورنمنٹ کے حوالے سے انہیں کٹس فراہم کی گئی تھیں ان میں ایسی ڈاکیومنٹس تھیں جن میں خصوصی طور پہ نقشے جن میں جموں اور کشمیر کو انڈیا سے سیپریٹ ریاست کے طور پہ دکھایا گیا اور اس پہ بڑا واویلا مچایا انڈینز نے. اب یہ وہ ایشوز ہیں جو آہستہ آہستہ بوائل ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ
اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صحیح. پھر آپ کو یہ تو پتا ہے کہ اس وقت چائنا کے انتہائی قریب آتا چلا جا رہا ہے رشیا. شنگھائی کے حوالے سے بہت قریب دونوں کا تعاون بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور انڈیا کے بھی اب وہ تعلقات نہیں رہے رشیا کے ساتھ جو ماضی میں ہوا کرتے تھے. اور اس کی وجہ ہے انڈیا کا امریکہ کی طرف جھکاؤ, جس کو بڑے شک اور بڑے غصے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے یہ آئیڈیل, آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جاپان, رشیا, چائنا, یہ تینوں ایک ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہت قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ان کا اقتصادی تعاون جو ہے وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے خصوصی طور پہ امریکہ کے لیے اور پورے ریجن میں انڈیا کے لیے. تو ایسے میں پاکستان کو تو قدرتی طور پہ اپنا جھکاؤ ان تینوں کی طرف موڑنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہر چیز ہر بات پہ امریکہ کی طرف رجوع کرنے کے. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اس سے بڑی ونڈو آف اپرچونٹی آپ کو پچھلے کم از کم 50 سال میں نہیں ملی. جی نیڑے نیڑے بھی ہیں پاکستان کے یہ سارے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف جنگ کا ماحول کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ماسٹر جی ہاں, اب کیا ہے یہ آپ کی باتوں پہ ایسے ایسے نہیں کر رہی. یہ کیا مطلب ایسے ایسے؟ یار میں کر رہا ہوں تو اس کا کہتا ہوں, ان کا بیرنگ خراب ہوا ہے یا مجھ سے زیادہ فیس دیتی ہے. ماسٹر کی بات پہ ایسے ایسے کرتے ہیں. تم سیریس گفتگو سننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ یار میں سیریس ہی بات کر رہا ہوں یار, حد ہو گئی ہے. نہیں, تم پھر ڈسٹرب کر رہے ہو. نہیں مائنڈ, اللہ جانتا مائنڈ ڈسٹرب. چلیں جی ہم چلتے ہیں مخبریوں کی طرف. نہیں یار وہ تو بتا دو کہ یہ انڈیا کیوں جنگ کے بہانے بنا رہا ہے. اب میں نے نہیں بتایا. تمہاری مہربانی ہے, اللہ میرا جان. چلو اس کے حصے کا بھی میں ہی کروں گا. اچھا بتاتا ہوں بریک کے بعد. یار تمہاری مہربانی ہے, بتا دو آئندہ میں ایسے کروں گا تو مجھے کلاس سے نکال دینا, تمہاری مہربانی. اچھا میں اس شرط پہ کنٹینیو کروں گا کہ اگر اب پورے شو کے دوران تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو میں شو بند کر دوں گا. اچھا جی. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us.